بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. یہ سورہ تکاثر ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ قریش کے دو بڑے قبیلے بنو عبد مناف، جن سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق ہے. یہ عبد مناف جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے دادا ہوتے ہیں. عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. اور عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. وہ سارے خاندان بنو عبد مناف اور بنو سہم، عاصم بن وائل سہمی جو مکہ مکرمہ کے سرداروں میں سے تھا، اس کا تعلق اسی بنو سہم کے ساتھ ہے. ان دونوں خاندانوں میں ایک مرتبہ اپنی بڑائی اور اپنی برتری اور اپنے فائق ہونے کے معاملے میں بحث ہو گئی. ہر ایک اپنی دولت اور ثروت کو بیان کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اپنے کارناموں کو بیان کر رہا ہے. ہم نے اتنی شادیاں کی، ہم نے ایسی مہمان نوازیاں کی، اور ہم نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے. یہاں تک کہ آخر میں خاندان کے افراد کتنے ہیں اس پر بات آئی. وہ جب شمار کیے گئے تو اس میں بنو عبد مناف کے افراد کچھ زیادہ تھے بنو سہم کے مقابلے میں. تو بنو سہم نے یوں کہا کہ ہم چونکہ بہادر لوگ ہیں، جنگوں اور لڑائیوں میں ہمارے آدمی جو ہے زیادہ مارے گئے،
تو خالی جو زندہ ہیں ان کی گنتی نہیں بلکہ جو جا چکے ہیں ان کی بھی گنتی ہونی چاہیے. چنانچہ قبرستان گئے، یہ گنو، اس کو گنو، اس کو گنو، قبریں بھی گنی جا رہی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سورت نازل کی گئی. یہ سورہ تکاثر ہے، اس کا شان نزول یہ بتلایا جاتا ہے. ویسے اس کی فضیلت کے سلسلے میں روایت ہے مستدرک حاکم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کیا اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ قرآن پاک کی 1000 آیتوں کی تلاوت کر لے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس کی تو کون قدرت رکھے گا؟ تو کہ روزانہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی سورہ الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ گویا جو اس کو پڑھے گا وہ قرآن پاک کی 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر سمجھا جائے گا. تو یہ تو اس کی فضیلت کے سلسلے میں روایت ہے. اب یہاں اس حد کے جو ہے معنی کو سمجھیے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر کہتے ہیں مال و دولت اور عیش و عشرت اور راحت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنا. آج کل دنیا میں کیا ہے؟ ہر ایک کی کوشش یہی ہے کہ میں فلانے سے جو ہے دولت کے اندر آگے نکل جاؤں، اس سے زیادہ مال حاصل کر لوں، اس سے زیادہ عیش و عشرت کے سامان مہیا کر لوں، اس سے زیادہ راحت کے اسباب جمع کر لوں. تو گویا دولت و ثروت اور عیش و عشرت اور راحت کے اسباب کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہو رہا ہے. فلانے کا بنگلہ اتنا بڑا ہے، میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے. فلانے کی فیکٹری ایسی ہے، میری فیکٹری اس سے بڑی ہونی چاہیے. فلانے کے پاس اتنی کاریں ہیں، میرے پاس اس سے زیادہ کاریں ہونی چاہیے. فلانے کا بینک بیلنس اتنا بولتا ہے، یہ جو ہے ملینر شمار ہوتا ہے تو میں ٹریلینر بن جاؤں، وہ کروڑ پتی ہے تو میں ارب پتی بن جاؤں. یہی مقابلہ ہے پوری دنیا میں، یہی سب چکر چل رہا ہے. اور اسی نے سارے انسانوں کو اپنی زندگی کے اصل مقصد سے ہٹا دیا، غافل کر دیا. دنیا کئی صدیوں سے چل رہی ہے، سالہ سال ہو گئے دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر کر کے قبر میں پہنچ جاتا ہے. بہت سے وہ بھی ہیں جو بڑھاپے کی عمر آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن کیا آج تک کوئی ایک آدمی بھی ایسا نظر آیا جو یہاں آیا ہو اور ہمیشہ رہا ہو؟ موت نے اس کو اپنا شکار نہ بنایا ہو؟ ایسا کوئی آدمی آج تک ہے؟ نہیں. سالہ سال صدیاں بیت گئی، دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، لیکن آج تک ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو آپ دیکھ کر یوں کہیں کہ یہ 5 صدیوں سے یہاں دنیا کے اندر ہے، 10 صدیوں سے ہے، 5000 سال ہو گئے ابھی زندہ ہے. ایسا کوئی ہے؟ جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے یہ ہے. ایک آدمی نہیں. کل من علیہا فان. جو بھی اس دنیا میں آیا اس کو جانا ہے. اس قانون سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لوگوں نے بڑے بڑے حقائق کا انکار کیا، اللہ کے وجود کا انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا. لیکن یہ موت
آنے والی ہے اس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا. سب کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا کہ موت تو بہرحال آئے گی. کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو موت سے بچا سکتا. سبھی پر موت آنے والی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بھئی کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا نجومی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی موت کب آئے گی. آئے گی یہ حقیقت ہے، لیکن کب آئے گی یہ معلوم نہیں. ابھی آ سکتی ہے، کل آ سکتی ہے، 1 مہینے کے بعد آ سکتی ہے، 1 سال کے بعد آ سکتی ہے. آج تک کوئی بھی سائنس دانوں نے کوئی ایسی تدبیر جو ہے نہیں پائی جس کے ذریعے سے کون کب تک زندہ رہنے والا ہے یہ معلوم ہو سکے. کسی کے مطابق کوئی گارنٹی نہیں. ہاں یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو آیا ہے اس کو جانا ہے. معلوم ہوا یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سفر ہے. منزل اگر ہوتی تو دنیا میں کچھ لوگ اتنے ہمیں نظر آتے، بعض لوگ جو مستقل یہاں موجود رہتے، کبھی جب سے آئے ہیں جب تک یہ گئے نہیں ہے، دنیا ہی میں رہتے ہیں. تو معلوم ہوا دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے. ایک سفر کا سلسلہ ہے. اب دنیا میں کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو کوئی جو عقل مند ہو، صاحب ہوش و حواس ہو، تو جب وہ سفر کرتا ہے تو اس کے سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو بھئی آپ سفر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تجارت کے لیے، اپنے اعزاء اور اقارب کی ملاقات کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے. کوئی ایسا ہے جو سفر میں جا رہا اور اس کو پوچھا جائے کہ تم سفر میں کیوں جا رہے ہو، کیا مقصد؟ تو مجھے معلوم نہیں میرا مقصد کیا. اس کو لوگ بیوقوف کہیں گے. لیکن یہاں دنیا کا سفر جس کو ہم کر رہے ہیں، ہمیں پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا؟ ہم اپنے مقصد سے قافل ہیں. جس ذات نے ہم کو پیدا کیا اور دنیا کے اس سفر پر اس نے ہم کو بھیجا، روانہ کیا، اس نے ہمیں کھول کھول کر بتلا دیا کہ تم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہماری بندگی کرنے کے لیے. بندگی یعنی تم اپنی زندگی ہمارے مرضی کے مطابق گزارو. تمہاری خواہشات کو، تمہاری سوچ کو، تمہاری مرضی کو اس زندگی میں دخل نہیں ہے. تمہیں زندگی ہماری مرضی، ہم جس طرح کہیں اس طرح کرو. جن چیزوں سے بچنے کا حکم کریں اس سے بچو. یہ باری تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بتلا دیا ہے. گویا دنیا کے اس سفر کا مقصد بھی سفر پر بھیجنے والے نے بالکل صاف اور واضح کر دیا. لیکن اب اس دنیا میں جب آئے ہیں تو قدرت کی طرف سے ہی ہماری کچھ طبعی ضرورتیں جو ہیں ہمارے ساتھ لگا دی گئی ہیں. کھانا پینا، راحت، آرام، اور ان ضرورتوں کو پورا کیے بغیر جو ہے آدمی جو ہے سکون پا سکتا نہیں ہے. کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ کام کاج کاروبار کرنے کی بھی اجازت دی گئی. لیکن وہ ضرورت جتنا، اصل مقصد جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بندگی میں گزاریں، اس کے بندے بن کر کے رہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلیں. جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کریں، جس سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچیں. اصل تو یہی ہے. لیکن یہ دنیا کی طلب میں پھر لوگ ایسے کھو گئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا. یہاں کیوں آئے ہیں؟ اپنے سفر کے مقصد کی طرف سے وہ بالکل غافل ہو گئے، اور ایسے غافل ہو گئے کہ اس غفلت میں، اس طلب میں ایسے مشغول یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، وہاں تک یہ غفلت دور نہیں ہوتی. مرے، قبرستان پہنچے، اب اگر خیال آتا بھی ہے تو اب کیا؟ اب تو جو غفلت ہوئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے، جو ہم سے
جو ہے ہمارے مقصد زندگی کو پورا کرنے کے معاملے میں ہماری طرف سے جو کمی ہوئی ہے اس کی تلافی کا اب وقت نہیں رہا. اسی کو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی ہوس نے تم کو غفلت میں ڈال دیا. یعنی اب اس کو حاصل کرنے میں ایسے تم مشغول ہو گئے کہ کیوں آئے ہو دنیا میں, تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہے, تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے, اس کی طرف سے تم کیا ہو گئے. آدمی نے اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیا. تو تکاثر یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے دنیا کی راحت, دنیا کا عیش, دنیا کی دولت و ثروت حاصل کرنے کی ہوس نے تم کو غفلت میں ڈال دیا. الحاکم حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان تک پہنچ جاتے ہو. یعنی یہ غفلت بھی ایسی کہ موت تک وہ غفلت ختم ہونے کا نام. قبرستان پہنچ گئے مرنے کے بعد, اب اگر غفلت دور ہو تو بھی کیا کام. اسی کو کہتے ہیں حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتی. کلا سوف تعلمون, باری تعالیٰ فرماتے ہیں کلا, ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسی غفلت میں پڑنا نہیں چاہیے, اپنی زندگی کے مقصد کو بھلانا نہیں چاہیے. سوف تعلمون, تمہیں عنقریب پتا چل جائے گا. یعنی جب موت آئے گی اور قبر میں پہنچو گے تب تم کو پتا چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر سن لو, یعنی ہرگز تم کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, تمہیں عنقریب پتا چل جائے گا. جب میدان حشر میں پہنچو گے تب پتا چل جائے گا. اب یہ قبر میں پہنچنا ہے, میدان حشر میں جانا ہے, یہ کوئی دور نہیں ہے, یہ کیا ہے, قریب ہے. کل ما ہوا آتٍ فہو قریب, جو آنے والی چیز ہے وہ قریب ہی ہے. ابھی ہمیں دور نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں دور وقت گزر جاتا ہے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو ایسا کرنا نہیں چاہیے, ایسا غفلت میں رہنا نہیں چاہیے, تمہیں عنقریب پتا چل جائے گا. پھر کلا لو تعلمون علم الیقین, ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہو. یعنی اگر تمہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ ہمیں وہاں جانا ہے آخرت کے اندر, تو کبھی بھی ایسی غفلت سے کام نہ لیتی, ان چیزوں میں مشغول نہ ہو. لترون الجحیم, اور ضرور بھی ضرور تم جو ہے یہ دوزخ کو دیکھو گے. یعنی موت کے بعد جب میدان حشر میں پہنچیں گے تو دوزخ باقاعدہ لائی جائے گی اور دوزخ کی سب لوگ زیارت کریں گے, دیکھیں گے. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین, اور پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے. عین الیقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق کوئی معتبر آدمی جو ہمیں کسی چیز کی خبر دیتا ہے تو اس کا علم, اس کی جانکاری یقینی ہوتی ہے. اور پھر اگر وہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اس کو عین الیقین کہتے ہیں. اور پھر اس کا تجربہ بھی ہو جائے تو اس کو حق الیقین. جیسے کہ کوئی آدمی ہمیں یوں کہے کہ آگ جلاتی ہے, کہنے والا ہمارے نزدیک کیا ہے, معتبر ہے, قابل اعتبار ہے. تو جب یوں کہے گا کہ آگ جلاتی ہے تو اس کے کہنے سے ہمیں ایک یقینی علم حاصل ہوا, علم حاصل ہوا. اور پھر جو ہے جو گویا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کسی نے باقاعدہ آگ نے کسی کو ہمارے سامنے کیا کیا, جلا بھی دیا. یہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا جو اس کو, وہ تو جو یہ کیا کہلائے گا, عین الیقین کہلائے گا. اور اس کے بعد پھر جو ہے خود ہمیں آگ, ہماری انگلی آگ میں کسی نے ڈال دی یا ہم پر کسی نے آگ ڈال دی اور اس کی وجہ سے ہم کو جلنے کا احساس ہوا تو اس کو یقین کہتے ہیں. ہماری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے نا تو تمہیں اس کا کیا ہے,
گویا عین الیقین حاصل ہو جائے گا، اور تم جہنم کو دیکھو گے ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو باقاعدہ یقین کے ساتھ دیکھ، خالی علم جانکاری نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے اس کی حقیقت کو دیکھا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ گویا یہ اللہ کی نعمتیں تم نے جو استعمال کی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے متعلق باقاعدہ تمہیں جو ہے حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ غفلت پر کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور جب تلاوت پوری کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، کیا انسان یوں کہتا ہے میرا مال اور میرا مال؟ آدمی کہتا ہے جمع کرتا ہے کماتا ہے میرا مال میرا مال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا کر کے ختم کر دیا، یا پہن کر کے پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کے اندر جمع کرا دیا۔ باقی سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوسروں کا ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ آدمی یوں سمجھتا ہے میرا مال، تو جب موت آتی ہے نا تب وہ یہیں چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ مال دوسروں کے ہاتھ میں، تب پتا چلتا ہے کہ جس کو وہ پوری زندگی یہ کہتا رہا کہ میرا مال، اس کا نہیں تھا، یہ تو خالی اس کا چوکیدار تھا، مال تو دوسرے کے پاس گیا، اس کا مال تھا، یہ اس کی حفاظت کرتا رہا۔ تو اپنا تو وہی ہے جو خود کیا کر لے، کھا کر کے ختم کرے، یا پہن کر کے پرانا کر لے، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کے اندر جمع کرا دے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حضرت انس کی حدیث، یا آدمی جو دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک وادی سونے کی مل جائے، وادی جس کو گجراتی میں کھیڑ کہتے ہیں، دو پہاڑیوں کے بیچ میں جو خاموار زمین ہوتی ہے نا، وہ اگر وہ پوری سونے کی بھری ہوئی کسی کو دی جائے تو کیا ہے یہ لا حب ان یکون لہ وادیان، تو ایک پر اس کو صبر نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ ایسی دو وادیاں اور مل جائیں، اور میں اس کے لیے حالانکہ یہ ایک وادی جو سونے سے بھری ہوئی اتنی ہے کہ اس کی کئی نسلوں تک کام دے سکتی ہے، لیکن اگر سوچ رہا ہے آدمی تو سوچ سکتا ہے کہ اس وقت میرے پاس جو مال ہے میری کئی پیڑھیاں اس سے جو ہے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتی ہے، پھر مجھے اب دوسرا مال حاصل کرنے کے لیے لیکن نہیں، اس کی ہرس جو ہے نا، ہرس، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ ایک وادی ہو، حضور فرماتے ہیں لا حب ان یکون لہ وادیان، وہ چاہے گا کہ دو وادیاں ہو جائیں، اور وَلَن یملأ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور آدمی کے منہ کو خبر کی مٹی بھرتی ہے اور کوئی نہیں بھر سکتا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اور جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ گویا آدمی کی ہرس کی انتہا نہیں۔ ایک تو ہے ضرورت تو آدمی کی بہت کم سے پوری ہو جائے۔ ایک آدمی پیاسا ہے، اس کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے ایک گلاس پانی کافی ہے، سیراب ہو جائے گا۔ بھوکا ہے، اس کی بھوک کو دور کرنے کے لیے 2 یا 3 روٹیاں کافی ہے، شکم سیر ہو جائے گا، سمجھا ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ہوس ہے، ہرس ہے، جیسے لوگوں کو مال اور دولت کی ہرس پیدا ہو جاتی ہے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ وہ بس گویا جتنا آتا ہے کم، نعرہ یہی لگاتا ہے حل من مزید، اور مجھے مل جائے، اور اس کی یہ ہرس ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہی مال کا بھی حال ہے، اور جاہ یعنی جو رتبہ حاصل کرنے کے لیے
اگر اسمبلی کا ممبر بن گیا، دھارا سبھیہ بن گیا، تو پھر آگے یوں تمنا کرے گا کہ میں پردھان بن جاؤں، وزیر بن جاؤں۔ وزارت ملی تو پھر یوں سوچے گا کہ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، مکھیہ پردھان بن جاؤں، اور وہ بنا تو کہا پھر میں جو ہے وزیر اعظم بن جاؤں، بڑا پردھان بن جاؤں۔ گویا اس کی ہرس اور طمع کی کوئی انتہا، وہ سلسلہ آگے چلتا ہی رہتا ہے، اور اسی ہرس اور طمع کے حاصل کرنے میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، قبر میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کو خیال بھی یہی غفلت، پوری زندگی میں یہی غفلت تاری ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ دور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے عیش و عشرت اور راحت اور دولت و ثروت حاصل کرنے کے نے تم کو آخرت کی طرف سے جو غفلت میں ڈال دیا ہے، اپنی اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے تنبیہ کی گئی کہ تم کو یہ قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، جب وہاں پہنچ جاؤ گے نا تو پتہ چلے گا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پھر تمہارے لیے کوئی اس کی تلافی کا موقع نہیں رہے گا کہ آپ کچھ کر سکنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے روز نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت ابو ہریرہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ اس کی تندرستی ہے۔ باری تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہوگا، کیا ہم نے تم کو تندرستی نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ اور یہ تندرستی جو ہے نا، وہ ایک نعمت نہیں ہے، ہزاروں نعمت ہیں۔ بھائی ہمارے جسم میں کتنے اعضاء ہیں؟ آنکھ ہماری ٹھیک ہے، کان ہمارے ٹھیک ہیں، زبان ہماری ٹھیک ہے، ناک ہماری ٹھیک ہے، ہاتھ ہمارے ٹھیک ہیں، ہمارا دل کام کر رہا ہے، دماغ صحیح ہے، کڈنی کام کر رہی ہے، پیر چل رہے ہیں، ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جسم کے بے شمار اعضاء ہیں، ہر عضو جو ہے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تندرستی ہے۔ تندرستی کہنے کو تو ایک نعمت ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو بے شمار نعمت ہے۔ اس میں سے ذرا سی اگر ہاتھ سے کسی کی کڈنی خراب ہو گئی، دیکھو کیا ہوتا ہے، دل کا دورہ پڑ گیا کیا ہوتا ہے دیکھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تندرستیاں عطا فرمائی ہے، کہنے کو ایک نعمت ہے، لیکن سوچو گے اور دیکھو گے تو ہزاروں نعمت۔ اسی لیے گجراتی میں کہاوت ہے، ایک تندرستی ہزار نعمت۔ واقعہ یہ ہے، کہنے کو ایک نعمت، دکھنے میں ایک ہے، لیکن بے شمار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور ان نعمتوں کے متعلق کیا ہوگا؟ قیامت کے روز سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ شمائل کے اندر واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے دوپہر کے وقت ایسے وقتوں میں نکلے کہ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کا وقت نہیں تھا، اور کوئی آپ کی ملاقات کے لیے بھی اس وقت نہیں جاتا تھا۔ ایسے وقتوں میں آپ باہر تشریف لائے۔ جب باہر آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی زیارت اور آپ کے دیدار، اصل میں فاقہ ان کو تھا اور بھوک سے بے چین ہو کر نکلے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر کے وہ اپنی بھوک کو بھول گئے، اور یہ کہے اللہ کے رسول آپ کی زیارت، آپ کی ملاقات۔ پھر حضرت عمر پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول بھوک کا احساس ہے، شدت سے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بے چین ہو کر کے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی کچھ بھوک محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی بھوک کی وجہ سے نکلے۔ دیکھا گیا ان دونوں کو، چلو ابو الحسم ابن التیہان ایک انصاری صحابی ہیں جو بیعت عقبہ میں شریک ہوئے، اور جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نقیب بنایا تھا، یہ بھی نقبہ میں سے۔ ان کے باغات والے آدمی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کی بیوی سے پوچھا کہاں ہیں؟ کہا وہ ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے۔
ابھی تو بات ہو رہی تھی، اتنے میں وہ پہنچ گئے، دیکھا کہ حضور میرے گھر، بس کیا کہنا تھا، وہ مشکیزہ نیچے رکھا اور لپٹ گئے، اور اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری قسمت ایسی کہاں کہ میرے گھر آپ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اپنے باغ میں، اور جو ہے چادر بچھا کر کے ان تینوں حضرات کو وہاں بٹھایا، اور جلدی سے کھجور کا ایک بڑا خوشہ توڑ کر کے لائے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا خوشہ توڑ کر کے کائی کو لائے؟ خوشے میں تو پکی کھجوریں بھی ہوتی ہیں، پکی بھی ہوتی ہیں، کچی بھی ہوتی ہیں، تو پکی توڑ کر کے لاتے۔ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ میں اس لیے پورا خوشہ توڑ کر کے لایا کہ لوگوں کی جو چاہتیں، ذوق مختلف ہوتا ہے، کسی کو پکی اچھی لگتی ہے، کسی کو پکی اچھی لگتی ہے، کسی کو کچی کھانے میں لطف آتا ہے۔ تو میں پورا خوشہ اسی لیے توڑ کر کے لایا تاکہ آپ جس کو جیسی پسند ہو کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوچ کی تعریف فرمائی، دعا دی، اور پھر وہ پانی لائے۔ جب ان حضرات نے کھجوریں کھائی اور پانی پیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً فرمایا والذی نفسی بیدہ ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، یہ اللہ کی قسم ان نعمتوں میں سے ہے جس کے متعلق قیامت کے روز سوال ہوگا۔ ظل بارد ورطب طیب وماء بارد، ٹھنڈی چھاؤں اور تازہ عمدہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی، گویا یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جس کے متعلق قیامت کے روز، حالانکہ اتنے کئی روز کی بھوک کے بعد ملی تھی، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ 5 چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ ان عمرہ فیما افنا، اپنی زندگی کہاں تم نے ختم کی، وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے جوانی کے ایام کو کہاں پرانا کیا، وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال ہوگا کہاں خرچ۔ 2 سوال مال کے متعلق، کن طریقوں سے، ناجائز طریقے سے تو نہیں کمایا، پھر جائز طریقے سے اگر کمایا ہے تو کہاں خرچ کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی اجازت اور حکم دیا ہے وہاں یا دوسری جگہ۔ بعض لوگ حلال طریقے سے کما کر بھی جب فضول خرچی کرتے ہیں اور ان کو تنبیہ کی جاتی ہے تو یوں کہتے ہیں میں نے حلال طریقے سے کمایا، میرا مال ہے، جس طرح استعمال کروں چاہوں استعمال کروں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہیں خرچ کر سکتے، کسی جگہ نہیں، ضرورت سے زائد بھی نہیں، فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ واہ ماذا عمل فیما علم، اور جو علم حاصل ہوا، جو جانکاری دین کی ملی، اس پر تم نے کتنا، یہ دین کی باتیں جو ہم سنتے ہیں ان کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ اس سننے کے بعد آپ نے اس پر کتنا عمل کیا۔ یہاں گویا پرچہ سوال پیپر آؤٹ، دنیا کے امتحانات میں تو اگر پتا چل جائے ذمہ داروں کو کہ سوال پیپر کیا تھا، آؤٹ ہوا تھا تو دوسرا امتحان دلواتے، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سوال پیپر کیا کر دیا ہے، آؤٹ کر دیا، جواب وہاں دینا ہے۔ یہاں اگر اس پر عمل کرو گے تو جواب دے سکو گے۔ اور کیا پوچھا جائے گا؟ ایک اور روایت ہے اس سلسلے میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے انسان کو جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے تو ساتھ میں 3 دفتر، 3 چوپڑے وہ بھی فرشتے پیش کریں گے۔ ایک دفتر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا تذکرہ ہوگا جو اس نے زندگی بھر
ہم پیدا ہوئے جب سے لے کر مرنے تک کتنے گلاس پانی پیا یاد ہے؟ ہمیں تو حساب بھی معلوم ہے. کتنی سانس لی، یہ ہوا کے ذریعے سے جو ہم نے سانس لی اور اپنی زندگی باقی رکھی. اللہ تعالیٰ کی ہوا کو سانس لینے میں کتنا استعمال کیا، سورج کی کتنی روشنی کو، ساری سب نعمتیں پیدا ہونے سے موت تک اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں بندہ استعمال کرتا ہے وہ سب اس میں، کس میں؟ اس دفتر میں، اس چوپڑے میں درج ہوگی، چھوٹی چھوٹی نعمت بھی. دوسرا جو دفتر ہوگا، دوسرا چوپڑا، اس میں اس کے نیک اعمال کا تذکرہ ہوگا. اس نے پوری زندگی کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے حج اور عمرے کیے، کتنے قرآن ختم کیے، کتنی تسبیحات پڑھی، سارے نیک کام جو زندگی بھر کیے وہ اس دفتر میں، اس چوپڑے میں درج ہوں گے. اور تیسرے چوپڑے میں اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوگا، زندگی بھر جو گناہ کیے. اور یہ تین دفتر اور انسان کو اللہ کے سامنے فرشتے پیش کر دیں گے کہ اس کا حساب کتاب. اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ وہ نعمتوں کا جو دفتر ہے، نعمتوں کا چوپڑا، اس میں جو سب سے چھوٹی نعمت اللہ کی ہوگی، سب سے کم درجے کی، اس کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے یوں فرمائیں گے کہ اس کے نیک اعمال کے اندر سے تو اپنی قیمت وصول کر لے. چنانچہ وہ نعمت آگے بڑھے گی اور اس کے سارے نیک اعمال کو لے کر کے ایک طرف کھڑی ہو جائے گی. باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا بات ہے؟ کہے گی باری تعالیٰ اس کے تمام نیک اعمال کو میں نے لے لیا، پھر بھی میری قیمت ابھی وصول نہیں. اللہ کی ایک ایک نعمت ایسی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نعمت ایسی ہے کہ ہماری پوری زندگی کی عبادتیں اس نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. چنانچہ اس سلسلہ حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے بیان میں، ان کے خطبات میں بھی یہ قصہ ہے، ان کی زبان سے بھی میں نے خود بھی سنا ہے کہ ایک آدمی تھا بنو اسرائیل کے اندر، اس نے تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 500 سال کی زندگی دے اور ایسی دے کہ میں رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں، میرے کھانے پینے کا انتظام ہو. اس کی تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جزیرے میں، ایک ٹاپو میں پہنچا دیا. وہاں گئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا اور انار کا ایک درخت اللہ نے اگا دیا. اس درخت پر صبح اور شام ایک ایک انار لگتا تھا، اتنا بڑا جس سے اس کی بھوک پوری ہو جاتی تھی، اور وہ پانی پیتا تھا اور اللہ کی عبادت 500 سال تک عبادت میں مشغول رہا. اور پھر تمنا اس نے کی کہ میری موت ایسی حالت میں آوے کہ میں سجدے میں ہوں تاکہ اسی حالت میں رہوں. چنانچہ اسی حالت میں موت بھی آئی. پھر مرنے کے بعد اللہ کے حضور جب پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یوں کہا کہ میرے فضل سے اس کو جنت میں لے جاؤ. اس کے دل میں خیال آیا کہ 500 سال تک عبادت کرنے کے بعد بھی جنت میں جا رہا ہوں اللہ کے فضل سے، یہ میری عبادت کس کام کی؟ 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے. تو فرشتوں کو کہا ذرا اس کو جہنم کے قریب لے جا کر کے وہاں کا نظارہ کراؤ. چنانچہ فرشتے جو ہے اس کو لے کر گئے جہنم. جو جہنم کے قریب آتے گئے تیزی، گرمی کی تیزی بڑھتی گئی اور اس کو پیاس کا احساس ہوا، اور اتنی شدید پیاس کہ چلا رہا ہے پانی پانی پانی. وہ کہا پانی وہاں کا. اتنے میں دیکھا ایک آدمی پانی کا ایک گلاس لے کے وہاں سے گزر رہا ہے. یہ دراصل ایک فرشتہ تھا جو اللہ نے بھیجا تھا. اس کو دیکھ کر ارے بھائی لاؤ نہیں پانی، لاؤ پانی مجھے دو. تو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے اس کو، یہ پانی مفت میں نہیں ملے گا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو کہا کیا قیمت ہے اس کی؟ کہا 500 سال کی عبادت. چلو میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، لے لو. وہ پانی لیا. اب وہ فرشتوں کو اللہ نے کہا لاؤ اس کو ادھر. اب باری تعالیٰ نے سوال کیا کہ تو یوں سوچتا ہے کہ 500 سال کی عبادت کہاں گئی؟ دیکھو تو نے اب ایک گلاس اپنے 500 سال کی عبادت کا بدلہ کیا طے کیا، قیمت طے کی. تو نے خود طے کی، ہم نے نہیں کی. کیا
ایک گلاس پانی. تو نے پوری زندگی میں کتنے گلاس پیے پہلے اس کا حساب دے. اور وہ ہر روز 2 انار صبح اور شام ایک ملتا تھا، اس کا کیا؟ اور ہماری پیدا کی ہوئی ہوا سے تو سانس لیتا تھا، وہ کیا؟ ہمارے پیدا کیے ہوئے سورج کی روشنی سے تو فائدہ اٹھاتا تھا، اس کا کیا؟ ساری وہ تو گھبرا گیا کہ اب تو مرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ میرے فضل سے. اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے فضل سے جنت میں جا رہا ہے. تو یہاں بھی یہ 3 رجسٹر. تو پہلا جو رجسٹر نعمتوں کا ہے، اس کی چھوٹی نعمت کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اپنی قیمت وصول کر لے. حدیث حضور فرماتے کہ اس کی زندگی کی ساری عبادتوں کو وہ نعمت کیا کر لے گی؟ لے لے گی. اور پھر ایک طرف کھڑی ہو جائے گی، باری تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے؟ تو وہ کہے گی کہ میں نے اس کی ساری عبادتیں لے لی، پھر بھی میری قیمت ابھی وصول. وہ آدمی سوچے گا کہ مرے، ابھی تو ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی قیمت ادا نہیں ہوئی، باقی ساری نعمتیں زندگی بھر جو استعمال کی وہ. اور اب تو عبادتیں تو ختم ہو گئی، اب تو گناہ ہو گئے، اب تو جہنم میں جانے کا موقع آئے گا. باری تعالیٰ اپنے جس بندے پر اپنا فضل کرنا چاہیں گے نا، اس کو فرمائیں گے جا میں نے تیری نیکیاں ڈبل کر دی، اور اپنی نعمتوں کا حساب میں تجھ سے نہیں لیتا، اپنی نعمت، اور تیرے گناہ میں نے معاف کر دی. اس کا بیڑا پار. تو اللہ ہی جس کے ساتھ فضل کا معاملہ کرے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ کی نعمتوں کا سوال ہوگا. ہم ان نعمتوں کو جس بے دردی کے ساتھ اور جس غفلت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کبھی بھول سے بھی خیال نہیں آتا کہ ہمیں کل کو ان کا جواب دینا پڑے گا. بہرحال یہ سورت جو ہے، اس میں باری تعالیٰ نے ہماری اس غفلت جو ہم یہ دنیا کے حصول میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا علاج بتلایا ہے. علاج میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، جہنم کا خوف، اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کا جو حساب دینا پڑے گا نا، حساب کا یقین. اگر آدمی اس بات کا یقین دل میں رکھتا ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا مجھے کل کیا دینا ہے، جواب دینا ہے، اور یہ کہ جہنم میں پیش ہونا ہے، تو پھر کبھی بھی وہ غفلت میں رہے گا. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی غفلت کو دور کریں اور ہمیشہ اس کا استحضار ہو. اور یہ جو دنیا کی زیادتی حاصل کرنے کے لیے ہم دوڑ لگا رہے ہیں، حالانکہ ہماری ضرورتیں تو بہت کم میں پوری ہو جاتی ہیں. ضرورت ہے کہ اس سے اپنے آپ کو ہٹا کر کے آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگائیں. یہی اس پوری صورت کا سبق ہے کہ ہم اپنی غفلت کو ختم کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال
اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستہ نگر نہ بنا۔ ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کی برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں جو نکاح ہوا اس میں بھی بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما، زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما، ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس زواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ ان دونوں کی روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان دونوں کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان دونوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔